خیبر پختونخوا میں سینٹ کا بلا مقابلہ انتخاب پی ٹی آئی کے لیے چیلنج، کورنگ امیدواروں کا دستبردار ہونے سے انکار۔ عرفان سلیم نے کہا بانی کے نظریے اور نام پر بنی اسمبلی پر دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ خرم ذیشان نے کہا بھلے ایک ووٹ بھی نہ ملے، میدان چھوڑوں گا نہ دستبردار ہوں گا، چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے۔ عائشہ بانو نے کہا سینٹ کی سیٹ بانی کی امانت ہے، دستبردار نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کا کے پی میں بانی کے نامزد سینٹ امیدواروں کو ہر صورت منتخب کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے ایک بھی کورنگ امیدوار نے کاغذات واپس نہ لیے تو الیکشن کی طرف جائیں گے۔ ہر امیدوار کے لیے مطلوبہ ایم پی ایس کا علیحدہ گروپ اور ترجیحات بنا دی گئی۔ کورنگ امیدواروں کی پشپناہی کرنے والے 3 رہنماؤں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ۔ 2 عہدیدار اور 1 بانی کا فیملی ممبر میں شامل ثبوت بانی پی ٹی آئی کو پیش کیے جائیں گے۔ اور پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا۔ ریپبلکن ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا صورتحال انتہائی خراب تھی، پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ ہو سکتی تھی، میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، دونوں کو امریکہ سے ٹریڈ ڈیل کی آفر کی۔ امریکی صدر کے منہ سے پاکستان کی فتح کا اعلان، مودی سرکار کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ رافیل کو نشانہ بنایا، بھارت کا غرور خاک میں ملایا، ایک بار پھر قوم کا مان بڑھایا۔ فضائی حدود کے نگہبانوں اور ملکی سلامتی کے پاسبانوں کے چرچے۔ رال انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاکستانی طیاروں کی دھاک، 2 اعزاز لے اڑے۔ C-130 کی پہلی پوزیشن، GF-17 بلاک 3 طیارے کو اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی سے نوازا گیا۔ پاکستانی شاہینوں کی مہارت کا دنیا میں اعتراف۔ GF تھنڈر نے ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کے ذریعے سفر کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی PAF ٹیم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد، کہا قومی پرچم بلند رکھنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی پہچان رہی۔ اعلیٰ اعزازات ہماری پیشہ ورانہ صلاحیت کا اعتراف ہے۔ پاک فضائیہ 2006، 16 اور 18 میں بھی ایوارڈ جیت چکی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو رہا ہے۔ فضائیہ کی کامیابیاں پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قیادت کے ویژن کا ثبوت ہے۔ 21ویں صدی کی سب سے بڑی فضائی جنگ میں پاک فضائیہ کی کارکردگی کی ہمیشہ مثال دی جائے گی۔ بھارت کو آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کے بعد عالمی سطح پر ہزیمت کا سامنا۔ برازیل نے بھارت سے آکاش میزائل خریداری کے مذاکرات ختم کر دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کمپنیوں نے آکاش کا پرانا ورژن فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ برازیل نے پرانا ورژن فرسودہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ڈیفنس ایکسپریس کے مطابق معاہدے کی مجموعی مالیت تقریباً 5 ارب بھارتی روپے ہے۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارتی ہتھیاروں کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ہنگو کے علاقے زرگری اور شناوڑی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن، 9 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈی پی او خالد خان اور SHO نبی خان زخمی۔ IG خیبر پختونخوا کا کہنا ہے ڈی پی او ہنگو کو 3 گولیاں لگی، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈی پی او ہنگو سے رابطہ، خیریت دریافت کی اور ان کے حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے ڈی پی او کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ڈی پی او قوم کے سر کا تاج ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی ٹکٹوں کے لیے پی ٹی آئی میں بولیاں لگی، پارٹی ورکرز ہار گئے، نوٹوں کی چمک جیت گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں نے خود اپنی لیڈرشپ کو بے نقاب کیا، بانی پی ٹی آئی بھی ہارس ٹریڈنگ میں برابر کے شریک ہیں۔ کارکنوں پر ATMs کو ترجیح دی گئی، کارکن صرف مار کھا رہے ہیں، موسمی پرندے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے وارنٹ جاری۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا الیمین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب، اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کی جلد بحالی ممکن۔ اسپیکر نے معطل ارکان کی نااہلی کے لیے حکومتی ارکان کی درخواست مسترد کر دی۔
بجٹ اجلاس میں ہنگامے پر 4 الگ الگ درخواستیں موصول ہوئی۔ درخواست گزار عدالت سے فیصلہ حاصل کر کے دوبارہ اسپیکر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مسودے میں کہا گیا اسپیکر ڈاکیہ نہیں کہ ارکان کی نااہلی کی درخواست آئے اور وہ اسے الیکشن کمیشن بھیج دے۔ درخواستوں کو الیکشن کمیشن بھیجنا آئینی ڈھانچے کو کمزور کر سکتا ہے۔ درخواستوں پر فیصلہ ہوتا تو یہ ایوان میں آزادی اظہار رائے کو ختم کر دیتا۔ چکوال میں شدید بارش کے بعد صورتحال اب بھی بے قابو۔ چکوال تلاگنگ کے درجنوں دیہات کا زمینی راستہ منقطع۔ کھمبے گرنے سے کئی علاقوں میں 36 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ مختلف دیہات میں کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ چکوال کے شہریوں کا علاقہ آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکوال کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ بارش سے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ مریم نواز نے کہا اللہ کا شکر ہے پنجاب میں انتظامی غفلت سے کوئی موت نہیں ہوئی۔ قدرتی آفت پر کسی کا کنٹرول نہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بارش کے دوران ہلاکتیں ہوئیں، حکومتی اداروں کا رسپانس قابل تحسین ہے۔ سیلاب کی موجودہ صورتحال مد نظر رکھ کر اگلے سال کے لیے بھرپور تیاری کی جائے۔ صوبے میں سول ڈیفنس فورس دوبارہ فعال کرنے کی ہدایت کی۔ بارشوں کے اگلے اسپیل سے قبل کچے مکانات خالی کرانے کا حکم دیا۔ بارشوں کے بعد راول ڈیم بھر گیا۔ پانی کی 1746 فٹ تک لانے کے لیے اسپل ویز کل صبح 6 بجے کھولے جائیں گے، جو 5 گھنٹے تک کھلے رہیں گے۔ اس وقت ڈیم میں پانی کی سطح بلند ترین سطح 1748 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ راول ڈیم کے قریبی علاقوں کے رہائشیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ۔ سندھ میں مانسون بارشوں کے دوران عوام کے تحفظ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں نشیبی علاقوں میں ڈی واٹرنگ پمپس لگانے کے اقدامات کر لیے۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کر لی۔ 10 عمارتیں قومی ورثہ قرار دی گئی ہیں۔ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہری خطرناک عمارتیں فوری خالی کریں، حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ کراچی میں مزید 63 عمارتوں کو ناقابل رہائش قرار دے دیا گیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کے سروے کے بعد مخدوش عمارتوں کی فہرست جاری۔ گلستان جوہر کی 44 عمارتوں کو خستہ حال قرار دیا گیا۔ خطرناک عمارتوں میں گلستان جوہر کے بلاک 19 کی 12، بلاک 13 کی 6 بلڈنگز شامل ہیں۔ مختلف بلاکس کے کئی رہائشی پروجیکٹس بھی فہرست میں شامل ہیں۔ ڈرگ روڈ کالونی کی 19 رہائشی عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ نے تمام بلڈنگز کو فوری خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ اور پاکستان نے ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ جیت لی۔ پاکستان نے فائنل میں دفاعی چیمپئن ایران کو 3-2 سے ہرایا۔ ایران نے پہلے 2 سیٹ جیتے۔ پاکستان نے شاندار کم بیک کر کے لگاتار 3 سیٹ جیت کر سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ پاکستان نے انڈر 17 ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی کی شاندار کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد۔ بابر اور رضوان ورلڈ کلاس کرکٹر ہیں۔ دونوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھا کھیلا۔ T20 ہر سال مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جارحانہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں ویسے کھلاڑی ٹیم میں موجود ہیں۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی ڈھاکہ میں پریس کانفرنس۔ کہا بنگلہ دیش اپنی ہوم کنڈیشنز میں بہت ہی اچھی ٹیم ہے۔ فوکس ہے کہ اس سیریز میں اچھی کرکٹ کھیلیں۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ دونوں کپتانوں کا فوٹو شوٹ بھی ہوا۔ سیریز کا پہلا میچ کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ لاس اینجلس اولمپکس میں کون سی کرکٹ ٹیمیں ہوں گی؟ ICC اجلاس میں پلان بنا لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ایشیا، اوشیانا، یورپ اور افریقہ سے صرف ایک ٹاپ رینک ٹیم میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ امریکہ کو میزبان کی حیثیت سے ایونٹ میں جگہ ملے گی۔ آخری ٹیم کا فیصلہ کوالیفائی ٹورنامنٹ کے ذریعے ہوگا۔ اولمپکس میں 128 سال بعد کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے۔
ACC اجلاس ڈھاکہ سے منتقل نہ کیا تو ایشیا کپ کا بائیکاٹ کر دیں گے. بھارتی کرکٹ بورڈ پھر دھمکیوں پر اتر آیا. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے BCCI نے ایشیا کپ کا معاملہ اجلاس کی منتقلی سے مشروط کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس محسن نقوی کی صدارت میں شیڈول کے مطابق 24 جولائی کو ڈھاکہ میں ہی ہوگا. بھارتی بورڈ کو تحفظات ہیں تو آن لائن شرکت کر سکتے ہیں. کوہستان کرپشن اسکینڈل میں گرفتار 4 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پشاور کی احتساب عدالت نے ملزمان کو نیب کے حوالے کر دیا. ملزمان نے ملی بھگت کر کے سرکاری اکاؤنٹ سے 36 ارب روپے سے زائد رقم نکلوائی. جماعت اسلامی کا کل اسلام آباد سمیت تمام بڑے شہروں میں دھرنے کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں. سینٹ الیکشن ہو یا اپنی تنخواہ بڑھانی ہو تو سب ایک ہو جاتے ہیں. عوام کے مسائل کی بات آئے تو اتفاق نہیں ہوتا. مریم نواز اور بلاول بھٹو کی مفت بجلی کے وعدے کہاں گئے؟ بجلی کے بلوں میں سلیب سسٹم نامنظور. صرف استعمال کے مطابق بل دیا جائے. بلوں میں تمام ٹیکس ختم کیے جائیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا حیدرآباد کا دورہ. لطیف آباد نمبر 12 فتح چوک حالی روڈ اور ملحقہ علاقوں میں شہریوں سے ملاقات کی. گورنر کامران ٹیسوری نے کہا بارش کی وجہ سے حیدرآباد کی رہائشیوں کو مشکل دن دیکھنا پڑے. ایسے وقت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. تاجروں کو دوبارہ ان کے پاؤں پر کھڑا کریں گے. گورنر سندھ کے اعزاز میں حیدرآباد چیمبر آف کامرس کا ظہرانہ. تاجروں نے گورنر کو حیدرآباد میں درپیش کاروباری مسائل سے آگاہ کیا. کامران ٹیسوری نے تاجروں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. موزمبیق کے قریب اطالوی بحری جہاز پر پاکستانی عملہ پھنس گیا. جہاز کے کپتان محمد اسلم، عامر شہزاد اور نجات علی محسوب. جہاز پر کھانا اور پانی ختم، ایندھن بھی ختم ہونے کے قریب. اطالوی جہاز کے مالک اور موزمبیق کے درمیان ادائیگیوں کا معاملہ کئی ماہ سے جاری ہے. عملہ تنخواہوں سے بھی محروم ہے. وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کی موزمبیق میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری مدد کی ہدایت. DG پورٹس اینڈ شپنگ نے کیپٹن محمد اسلم سے رابطہ کیا. جہاز کے کپتان محمد اسلم کا کہنا ہے موزمبیق میں پاکستانی سفارت خانہ نہ ہونے کے باعث رابطے میں دشواری ہے. کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم علاقے پاکستان منا رہے ہیں. 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے سری نگر میں پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی تھی. صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں یوم الحاق کشمیریوں کے پاکستان سے فطری اور دائمی رشتے کی علامت ہے. یقین ہے کشمیری قوم بھارتی تسلط سے ضرور آزاد ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی اور سفاکیت کشمیریوں کے عزم کو غیر متزلزل نہیں کر سکی. حکومت پاکستان اور عوام کشمیر کی حق خود ارادیت کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں. اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، جنگ بندی معاہدے سے انکار. حماس کے رہنما ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن نیتن یاہو معاہدے کے لیے تیار نہیں. اسرائیل سے طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 51 فلسطینی شہید. امداد کے منتظر 12 فلسطینی بھی لقمۂ اجل بنے. امریکہ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو جبری طور پر ہٹانے کا فیصلہ کر لیا. امریکی صحافی کا دعویٰ، کہا یوکرین کے صدر نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں زبردستی ہٹا دیا جائے گا. یوکرینی فوج کے سابق کمانڈر ان چیف اور برطانیہ میں یوکرین کے سفیر زیلنسکی کے ممکنہ متبادل ہوں گے. تبدیلی چند ماہ میں متوقع ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستانی کانٹینٹ کریئٹر طلحہ احمد کی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کامیاب کانٹینٹ کی تعریف. طلحہ احمد کو ان کے ٹیلنٹ کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ اور ٹیبلٹ بھی دیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان کے نوجوان بلکہ بچے بھی اب دنیا میں اپنی صلاحیت بنوا رہے ہیں. K2 سر کرنے کی کوشش میں ایک اور کوہ پیما جاں بحق. گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے افتخار ستارہ کی لاش مل گئی.
کوہ پیما برفانی تودے کی زد میں آ کر جان سے گئے۔ حادثے میں 3 غیر ملکی کوہ پیما زخمی ہوئے۔ حادثہ بیس کیمپ 1 سے 500 کلومیٹر آگے پیش آیا۔ افتخار ستپارہ کو سکردو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان شوٹنگ کے دوران زخمی، علاج کے لیے امریکہ منتقل۔ ڈاکٹرز نے 1 ماہ آرام کا مشورہ دے دیا۔ 59 سال کے شاہ رخ خان کو ممبئی میں سٹنٹ کے دوران چوٹ لگی۔